آج کل بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کے حکم سے حضرت علی کو گالیاں دی جاتی تھی، یہ غلط ہے۔ یاد رکھو عربی کے لفظ کا ترجمہ اردو میں، یہ بہت سے لوگ نا ان کو عربی زبان سے ذرا بھی واقفیت نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچے آ کے بیٹھ گئے ہیں۔ عربی میں کسی پر اعتراض کرنا، اس کی پالیسیوں کو غلط قرار دینا، اس کو بھی سب و شتم کہا جاتا ہے۔ اردو میں ہر جگہ اس کا ترجمہ گالیاں نہیں ہوتا، گالیوں کا مطلب تو ہمارے ہاں کچھ اور سمجھا جاتا۔ آپ کسی پر اعتراض کر رہے ہو، اس کو تو سب و شتم کہا جائے گا۔ سب و شتم میں گالیاں بھی آتی ہیں، کسی کی پالیسیوں سے اختلاف کرنا، اس کی رائے پر رد کرنا، یہ بھی آتا ہے۔ لیکن اردو میں گالی کا مطلب برا لفظ ہے، گالی کوئی شریف آدمی نہیں دیتا۔ خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں سے قصاص کا دعا کریں، میں جلدی سے اس موضوع کو سمیٹ کے آج ختم کر دوں۔ حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص لیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف یہ تھا کہ مدینہ میں حضرت عثمان کے قاتلوں کا جو ٹولہ ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ اگر میں نے ان سب کو پکڑ پکڑ کے لٹکانا شروع کر دیا تو مدینہ میں امن و امان کی صورتحال خراب ہو جائے گی۔ حکومت بھی دہشت گردی کے خلاف جب ایکشن لیتی ہے تو یہ سوچتی ہے نا کہ دہشت گردوں میں کتنی پاور ہے، تمیز سے، طریقے سے۔ اب یہ ایک اختلاف تھا جو بڑھنا شروع ہو گیا۔ اس اختلاف کے پیچھے نہ حکومت کی لالچ، نہ پیسے کی لالچ، نہ دولت، یہ سب الزامات ہیں اسلام دشمنوں کے جو انہوں نے صحابہ پر لگائے ہیں۔ نہ حضرت علی پر کوئی الزام لگایا جا سکتا ہے اس مسئلے میں، نہ حضرت معاویہ پر۔ رائے کا اختلاف ہے، رائے کا اختلاف۔ ابتدا میں حضرت معاویہ کے ساتھ بہت سارے صحابہ تھے، میں یہ تو نہیں کہہ رہا زیادہ، بہت سارے صحابہ، جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی۔ بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا موقف تبدیل ہو گیا جب انہوں نے دیکھا کہ اس سے مسئلہ حل ہونے کے بجائے اور بگڑ رہا ہے۔ تو حضرت معاویہ نے حضرت علی کی بیعت سے انکار کیا، کہا کہ جب تک حضرت عثمان کے قاتلوں کو چوک پہ نہیں لٹکایا جاتا میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ حضرت معاویہ کی رائے تھی۔ حضرت علی کی رائے یہ تھی کہ میرے لیے یہ فی الحال ممکن نہیں ہے، لہذا، اور اس سے ہو کیا رہا ہے، حکومت دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو رہی ہے۔ ان کی رائے یہ تھی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے اس مطالبے سے دستبردار ہو کر میرے ہاتھ پہ بیعت کر لینی چاہیے۔ اور قرآن کا حکم ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، کہ اگر مسلمانوں کا کوئی فریق بغاوت پہ اتر آئے، حکومت وقت سے لڑائی کرے، قاتل التی تبغی، تو جو طبقہ حکومت کو تسلیم نہیں کر رہا یا حکومت کے خلاف بغاوت کر رہا ہے اس سے قتال کرو۔ حضرت علی کا موقف یہ تھا کہ قرآن مجید کی یہ آیت مجھ سے مطالبہ کر رہی ہے کہ جو لوگ میرے ہاتھ پہ بیعت نہیں ہو رہے جبکہ میری خلافت قائم ہو چکی ہے، تو میں مسلمانوں میں تاکہ اختلاف اور انتشار نہ ہو، میں اس فریق کو تلوار کے زور سے بیعت کرنے پر مجبور کروں۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ آج تو پولیس بھی نہیں بلا سکتے، موبائل ہی نہیں ہے بھائی، بند پڑے ہوئے، ورنہ میں پولیس بلوا لیتا آج آپ کو بات سمجھانے کے لیے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ میں پولیس اگر بلواتا، اگر پولیس ہی کو سمجھ میں نہیں آئی، یہ بھی تو بڑا مسئلہ ہے۔ خیر، تو حضرت علی کا موقف یہ تھا۔ حضرت معاویہ کا موقف یہ تھا کہ حکومت کے خلاف بغاوت غلط ہے نا، جس کو حکومت مان لیا ہو، جب تک میں نے خلیفہ مانا ہی نہیں ہے تو میرا یہ عمل بغاوت نہیں کہلائے گا۔ یہ اختلاف رائے ہے، اور یہ اختلاف صحابہ میں بھی ہوا ہے، تابعین میں بھی ہوا ہے، ائمہ مجتہدین میں بھی ہوا ہے، اور آج تک ہوتا آ رہا ہے۔ اس قسم کے اختلافات مکمل ختم نہیں ہو سکتے۔ یہ صحابہ میں بھی ہوا ہے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کا اختلاف کہا جاتا ہے اس کو۔ اور اس اختلاف کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، اذا اجتہد المجتہد فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد۔ جب کوئی مجتہد اجتہاد کرتا ہے، کیا مطلب، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اگر وہ صحیح نتیجے پر پہنچ جائے تو اس کو 2 اجر ملتے ہیں، اگر غلط نتیجے پر پہنچے تو بھی 1 اجر ملتا ہے اس کو، اس لیے کہ اس کے بس میں جو تھا وہ اس نے کر لیا۔ اب پیغمبر تو موجود نہیں ہے جو آگے بتائیں گے کہ یہ صحیح کر رہا ہے، یہ غلط کر رہا ہے۔
میں نے اپنے ایک استاد سے ایک مرتبہ پوچھا کہ حضرت یہ علماء میں جب اختلاف ہوتا ہے کسی مسئلے میں تو عوام بڑی پریشان ہوتی ہے، کیا کریں ہم؟ انہوں نے فرمایا کہ عوام کو یہ بتاؤ کہ ہم پیغمبر نہیں ہیں اور ہم پیغمبر سے براہ راست مسئلہ پوچھ نہیں سکتے، ہمارے پاس جو قرآن و سنت ہے اور جو فقہائے کرام نے اس قرآن و سنت کی تشریح کی ہے، جو فقہ کی کتابیں ہیں، ہم اس میں دیکھتے ہیں، اب اس میں دو علماء کی رائے میں اگر اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو ختم کرنے کا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، نبی ہوتے تو ہم پوچھ لیتے، جب راستہ نہیں ہے تو بھائی اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ جو تمہارے بس میں ہے وہ کر لو، اگر درست بات تک پہنچ گئے ڈبل اجر، نہیں پہنچے تو بھی اجر۔ اس میں ہمیں بتا دیا کہ اسلام پر عمل کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو تمہاری استطاعت میں ہے وہ کر لو۔ نہیں آئی بات سمجھ؟ اب یہ اختلاف چھوٹے مسائل میں بھی ہو سکتا ہے اور بڑے مسائل میں بھی ہو سکتا ہے۔ تیسری بھی ایک جماعت تھی، یہ دو اختلاف تو پتہ چل گئے نا، حضرت علی کا موقف، حضرت معاویہ کا موقف۔ ایک تیسری جماعت تھی جو یہ کہتی تھی کہ نہ ہم حضرت علی کا ساتھ دیں گے نہ حضرت معاویہ کا، کیونکہ دونوں مسلمان ہیں، دونوں لڑ رہے ہیں، مسلمانوں کو ہم لڑتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ ان کا موقف تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ میری جماعت میں شامل ہوں اور اہل شام کے خلاف میرے ساتھ مل کے لڑیں۔ وہ صحابی گئے کہ لکڑی کی تلوار اٹھا کے لائے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فتنے کا دور ہوگا، مسلمان آپس میں لڑیں گے، تو تم اس وقت اپنی تلوار کو لکڑی کی بنا لینا۔ لکڑی کی تلوار کا مطلب جو کسی سے لڑنے کے کام نہ آئے، میں تو نہیں لڑ سکتا۔ اب حضرت علی نے یہ نہیں کہ اس پہ تلوار رکھ دی ہو کہ نہیں تو جائے گا، یا تو دائرہ اسلام سے خارج ہے، یا تو باغی ہے، ٹھیک ہے نہیں آ رہی سمجھ میں چھوڑ دو۔ آج جو فتنے کھڑے ہو رہے ہیں نا، وہ اس پہ نہیں ہو رہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، فتنہ اس پر ہو رہا ہے کہ جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے وہ میں تھوپ کے اس کو مسلط کر دوں۔ مجھے اگر رفع الیدین سمجھ میں آ رہا ہے تو پوری دنیا رفع الیدین کیوں نہیں کر رہی، اور اگر مجھے ترک رفع الیدین سمجھ میں آ رہا ہے تو یہ چند لوگ رفع الیدین کیوں کر رہے ہیں۔ صحابہ کے دور میں رفع الیدین بھی ہوتا تھا اور ترک بھی ہوتا تھا، پھڈے نہیں ہوتے تھے۔ صحابہ کے دور میں زور سے آمین بھی تھی اور آہستہ آمین بھی تھی، جھگڑے نہیں تھے۔ صحابہ کے دور میں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے والے بھی تھے اور امام کے پیچھے فاتحہ کو ناجائز اور حرام سمجھنے والے بھی تھے، مگر پھڈے بازی بولو بھائی نہیں تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صحابی کو مجبور نہیں کیا۔ حضرت علی کی فوج میں عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، زبیر ابن عوام، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن زبیر ابن عوام۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب جنگ صفین میں، جنگ جمل میں دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہوئی ہیں، زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریر کی، اہل شام سے خطاب کر کے کہا کہ اے اہل شام، ہم جانتے ہیں کہ تمہارے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں حضرت عائشہ، جو ہمارے موقف سے متفق، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، جو ہمارے موقف سے متفق نہیں ہے، لیکن ہے نبی کی بیوی، اور ساتھ کس کا دے رہی ہے؟ تمہارا۔ اب اعتدال دیکھیں صحابہ کی رائے میں، فرمایا اللہ کی قسم ہم یہ جانتے ہیں کہ جیسے وہ دنیا میں نبی کی زوجہ تھی، جنت میں بھی نبی کی زوجہ ہوں گی، اگرچہ وہ اس معاملے میں ہمارے خلاف ہیں، مگر اس کی وجہ سے ہم ان کے جنتی ہونے کا انکار نہیں کر سکتے۔ کیا مطلب؟ ان کی سمجھ میں جو آ رہا ہے وہ اس کے حساب سے کر رہی ہیں، لیکن ہماری سمجھ میں ان کی بات نہیں آ رہی۔ کیوں؟ اس لیے فرمایا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں نبی کی زوجہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے آزما رہا ہے کہ تم نبی کی زوجہ کو دیکھتے ہو یا قرآن کے حکم کو دیکھتے ہو۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ خلیفہ کے خلاف بغاوت نہیں ہو سکتی، کائنم من کان، بغاوت کرنے والا کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ تو نہ چاہتے ہوئے بھی ہم تمہارے خلاف آگے کھڑے ہوئے ہیں۔ خدا کی قسم اس آزمائش میں ہمیں کس نے ڈالا ہے؟ اللہ نے ڈالا ہے۔ وہ لوگ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمتیں لگاتے ہیں، جو حضرت معاویہ کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ لوگ حضرت علی اور ان کے ساتھیوں سے سبق کیوں نہیں سیکھ لیتے؟ ایک مرتبہ میرے پاس ایک سوال آیا، سوال کرنے والے نے حضرت معاویہ کی شان میں گستاخی کا پورا ایک باب باندھا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ جس نے نبی کے داماد کے خلاف تلوار اٹھائی وہ اسلام میں معاذ اللہ کیسے ہو سکتا ہے، اور ایسے برے برے القاب کے میں زبان پہ بھی نہیں لا سکتا۔ میری عادت ہے شارٹ کٹ جواب دینے کی، گل ویلے دی تے پھل موسم دا، اتنا ٹائم تھوڑی ہے کہ ہر آدمی کے سوال کو لے کے بیٹھ جائیں۔
میں نے کہا آپ کے جواب میں اتنا کافی ہے کہ یہ وہ الزامات ہیں کہ جس کے خلاف تلوار اٹھائی اس نے بھی یہ الزامات نہیں لگائے. مدعی سست اور گواہ چست. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. جو حضرت علی کے ساتھ تھے انہوں نے تو یہ کچھ حضرت معاویہ کے خلاف نہیں کہا. انہوں نے تو وہ تو پھر بھی جنتی مان رہے ہیں, ایک دوسرے کی نماز جنازہ میں شریک ہو رہے ہیں, مال غنیمت کو تقسیم نہیں کر رہے, ایک دوسرے کی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھا رہے, احترام کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے پیچھے جنگ ختم ہونے کے بعد نمازیں پڑھی جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ مثال صحابہ کی قائم کی ہے دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ان میں اتنا بڑا اختلاف ہو کہ تلواریں بھی چل جائیں تو وہ اختلاف بھی حدود سے تجاوز نہیں کرتا. اور ہمارے چھوٹے چھوٹے اختلافات میں کیا ایک دوسرے کے خلاف بہتان تراشیاں اور زبان درازیاں ہوتی ہیں. تو یہ اختلاف تھا حضرت علی اور حضرت معاویہ کا, جس میں 3 فریق تھے. ایک حضرت علی تھے, ان کا موقف یہ تھا میرے لیے تلوار اٹھانا واجب ہے. حضرت علی کے ساتھ جو لوگ تھے ان کا بھی یہ موقف تھا. حضرت معاویہ کا یہ موقف تھا کہ میں باغیوں کی فہرست میں آتا نہیں ہوں. کیوں نہیں آتا؟ اس لیے نہیں آتا کہ میں نے خلافت کو تسلیم نہیں کیا, اور ان کے ساتھ بھی صحابہ کرام کی ایک جماعت تھی. اور تیسرا موقف, بہت سارے صحابہ یہ تھے جو کہتے تھے ہم کسی کا ساتھ نہیں دیں گے, دونوں طرف مسلمان ہیں, ہماری تلوار سے کسی مسلمان کا خون ہو ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے. ہماری رائے یہ ہے, اہل سنت والجماعت کی رائے یہ ہے کہ یہ ان تینوں فریقوں میں جو برحق تھے وہ حضرت علی تھے, کیونکہ حکومت تھی ان کے پاس. باقی جو دونوں فریق تھے صحابہ کرام کے, ان سے غلطی ہوئی ہے, مگر یہ غلطی اجتہادی ہے. یہ نفس پرستی والی غلطی, حکومت کی لالچ والی, دولت کی لالچ والی, یہ ہٹ دھرمی والی, یہ ضد والی غلطی بولو بھائی نہیں ہے. یہ وہ غلطی ہے جس کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجتہد سے غلطی ہوتی ہے تو بھی اس کو اجر ملتا ہے, کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم, اللہ سے اتنا ڈرو جتنی تم میں استطاعت ہے. تو ان کی جتنی سمجھ میں آیا انہوں نے اس حساب سے کیا. تو 2 جنگیں ہوئی ہیں, جنگ جمل اور جنگ صفین. اب ایک اور بات ہے, تاریخی حقیقت ہے کہ 2 جنگوں کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خوارج نے شہید کر دیا. یہ وہی خوارج جو حضرت عثمان کے قاتل تھے. انہوں نے شہید کس کو کیا؟ حضرت علی کو. حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی 6 مہینے تقریباً خلافت رہی. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے امت میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سلو کر لی اور خلافت سے دستبردار ہو کر حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے. نہیں آ رہی میرا, پولیس کو فون کریں یار, بہت اہم بات ہے یہ, اس کو اچھی طرح سمجھ لیں, اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. تو جب یہ ہو گیا تو مسئلہ ختم ہو گیا نا. لوگوں نے حضرت حسن سے کہا, یہ میں بالکل مستند روایتیں پیش کر رہا ہوں, اس کے سب کے حوالے ہیں, اور بہت ایسا نہیں ہے کہ تاریخ کی کتابوں کے, یہ احادیث کی کتابوں کے سے پیش کر رہا ہوں. حدیث کا جو معیار ہے وہ تاریخی کتب سے بہت زیادہ ہوتا ہے. لوگوں نے حضرت حسن سے یہ کہا کہ یہ تو عار اور ذلت کی بات ہے کہ آپ کے والد نے جس کے خلاف 2 جنگیں لڑی ہوں تو آپ اپنے والد کی جس سے دشمنی رہی ہو بیٹا اس سے بیعت ہو رہا ہے. ہمارے ہاں اس کا تصور ہے, سیاسی لوٹے ہمارے ہاں بہت ہیں, مگر وہ بھی دنیاوی مفاد میں دائیں بائیں لڑکتے ہیں. آخرت کی خاطر کوئی اپنے عہدے سے دستبردار ہو جائے یہ نہیں ہوتا. حضرت حسن اہل بیعت میں سے ہیں. حضرت حسن بیعت ہو گئے کس کے ہاتھ پر؟ حضرت معاویہ. لوگوں نے کہا یہ عار اور ذلت کی بات ہے. تو حضرت حسن کے وہ تاریخی الفاظ ہیں کہ میں دنیا کی ذلت کو جہنم کی آگ پر ترجیح دیتا ہوں. کیا مطلب؟ میں مسلمانوں کو آپس میں لڑتا ہوا نہیں دیکھ سکتا, میں نہیں لڑتا ہوا دیکھ سکتا. اب کوئی اس بیس پر حضرت علی پہ الزام لگائے کہ اس کا مطلب وہ لڑتا ہوا دیکھ سکتے تھے. بھائی ان کا جو موقف تھا, جو ان کی سمجھ میں آیا وہ انہوں نے کیا. حضرت حسن کا موقف اپنے والد کے موقف سے مختلف تھا, یہ اختلاف رائے ہو سکتا ہے. ان کا موقف یہ تھا کہ بھئی حضرت معاویہ حکومت کے اہل ہوں یا نہ ہوں یہ ایک الگ بحث ہے, اگر میں ان کے مقابلے میں متوازی حکومت قائم کروں گا تو پھر مطالبہ ہوگا حضرت عثمان کے قاتل سے قصاص, جو کہ ممکن نہیں ہے, اور پھر یہ لڑائی آگے چلے گی. بہتر ہے کہ دستبردار ہو جاؤ کہ حضرت آپ ہمارے خلیفہ ہیں, آپ ہمارے امیر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پیشگوئی پہلے کر چکے تھے.
حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرما چکے تھے کہ اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کے دو فریق میں صلح پیدا کرے گا. تو جو اہل بیت سے محبت کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے مسلمانوں میں دوبارہ سے اختلاف اور انتشار پیدا ہو جائے. جوڑ کی اہمیت شریعت میں زیادہ ہے. اب جب حضرت معاویہ کی خلافت قائم ہوئی ہے، حضرت معاویہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکرام میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اس پر متواتر روایات ہیں کہ حضرت معاویہ جتنا حضرت حسن کا اکرام کیا کرتے تھے اتنا کسی کا اکرام نہیں کرتے تھے. بہت زیادہ آپ کو عزت دی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. حضرت معاویہ کے بعد یزید کی خلافت قائم ہوئی ہے، حکومت قائم ہوئی ہے. حضرت معاویہ صحابی رسول تھے. بہت سارے صحابہ کو آپ کے طریقہ حکومت پر اعتراض تھا کیونکہ بہرحال باقاعدہ سلیکشن نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر بھی صحابہ کرام نے جب حضرت حسن بیعت ہو گئے تو باقی کس کو اعتراض کا ہوگا. پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بہت جہاد ہوا ہے. اسلامی خلافت، ہمارا جو بر صغیر میں اسلام آیا ہے اس کا بہت بڑا حصہ حضرت معاویہ کے دور میں اسلام آیا ہے. حضرت معاویہ کے بعد جب یزید خلیفہ بنا ہے مسلمانوں کا تو بہت سارے صحابہ نے یزید کے ہاتھ پہ، بہت سارے تو نہیں، چند صحابہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا. وہ اتنے تھوڑے صحابہ ہیں جن کو انگلیوں پہ گنا جا سکتا ہے، جن میں حضرت حسین بھی تھے. حضرت حسن نہیں، حضرت حسن کے بھائی، بولو بھائی، حضرت حسین. جمہور صحابہ کا موقف یہ تھا کہ یزید کا طریقہ خلافت اگرچہ غلط ہے، طریقہ حکومت اگرچہ غلط ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث موجود ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اسمعوا واطیعوا ولو سلط علیکم رجل حبشی کأن رأسہ ذبیبہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو اور اطاعت کرو اگرچہ تم پر کوئی حبشی غلام مسلط کر دیا جائے جس کا سر کشمش کی طرح پچکا ہوا ہو. کیا مطلب؟ سلیکشن نہیں ہوئی بلکہ زبردستی مسلط ہو گیا کسی بھی طرح سے. اور جو مسلط ہوا وہ کسی بھی لحاظ سے حکومت کرنے کا اہل نہیں ہے، غلام ہے. غلام کبھی بھی حکومت کا اہل نہیں ہوتا. اور غلام بھی حبشی، کالا کلوٹا، گوروں سے جس کو ویسے ہی تبھی نفرت ہو، بھائی ہم سارے سفید ہیں اور یہ ایک بلیک کہاں سے آ گیا دوسری قوم کا آدمی. انسان دوسری قوم کے آدمی کو قبول نہیں کرتا، قوم بھی دوسری. اور فرمایا شکل بھی اچھی نہیں ہے. بھائی حاکم کم از کم شکل کا اچھا ہو تو اطاعت کرتے ہوئے مزہ آتا ہے، شکل بھی اچھی نہ ہو تو آدمی کہتا ہے یار اس کی مانوں. عجیب سا ہے، یہ فطرت ہے انسان. لوگ کوشش کرتے ہیں امام لائیں تو شکل بھی اچھی ہو اس کی، یہ کوشش کرتے ہیں لوگ. امام میں پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو کیا ہے، شکل بھی اچھی نہیں ہے اور عقل بھی نہیں ہے، سر پچکا ہوا ہے کس کی طرح؟ کشمش کی طرح. صحیح ہے بخاری کی حدیث. مطلب یہ کہ کسی بھی لحاظ سے نہ لک وائز اچھا لگ رہا ہے آپ کو، نہ اس کے اندر صلاحیتیں، مگر مسلط ہو گیا، کسی نے بھی مسلط کر دیا. تو آپ نے فرمایا اب اس کے خلاف بغاوت نہیں کرنی، اس کی اطاعت کرنی ہے. آپ کہیں گے یہ کیسا حکم ہے بھائی اسلام کا؟ ایک آدمی نا اہل ہے مگر اس کی مان کے چلو تو مروا دے گا. یہ اس لیے اسلام نے حکم دیا ہے کہ اس کے پاس پاور تھی تو مسلط ہوا ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اب جب اس کے خلاف چلو گے تو اس سے وہ ہٹنے والا نہیں ہے. وہ خون خرابہ کر دے گا، قتل و غارت کرے گا اور فساد پیدا کر دے گا وہ. کیونکہ اگر وہ کمزور ہوتا تو خلیفہ بنتا نہیں. وہ خلیفہ کی، حاکم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جس کے پاس قوت نافذہ ہو. ایک دن ایک صاحب کہنے لگے مسلم لیگ کے دور میں، جنرل مشرف کے دور میں اس کو نہیں مانتا، میں اس کو نہیں مانتا. میں نے کہا آپ کے ماننے نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا. وہ مسلط ہو گیا ہے، جس طریقے ہیلی کاپٹر سے آیا ہو یا فرشتے اس کو لائے ہوں. کیونکہ حاکم کی جو ڈیفینیشن ہے کہ جس کے پاس قوت نافذہ ہو. قوت نافذہ اردو کا گاڑا لفظ ہے. قوت نافذہ کہتے ہیں کہ جب وہ کچھ کہتا ہو تو کر کے دکھا سکتا ہو، چاہے فوج کے ذریعے، چاہے پولیس کے ذریعے، چاہے کسی بھی طریقے. ایک آدمی کو پوری قوم نے سلیکٹ کر لیا مگر اس کی سنتا کوئی نہیں ہے. وہ کچھ کہتا ہے تو اس کے منہ سے الفاظ نکل کے ہوا میں تحلیل ہو جاتے ہیں. چلتی کسی اور کی ہے، وہ جو کہتا ہے کر کے دکھا دیتا ہے. تو اصل حاکم کون ہے؟ جو کہتا ہے اور کر کے دکھا دیتا ہے. اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ یہ ظالم ہے، یہ غلط طریقے سے آیا ہے.
اس پر بحث ہو سکتی ہے کہ جب یہ غلط طریقے سے آیا ہے تو اس کو قانون کے دائرے میں رہ کے ہٹانے کی کوشش کی جائے، لیکن مسلح بغاوت کرنا، اس کے خلاف بندوق اٹھانا، اس کے خلاف تلوار اٹھانا، اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کی مخالفت کی اجازت نہیں دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا ہے۔ کہنے کی حد تک آپ کو مخالفت کی اجازت ہے کہ بھئی یہ جو وزیر اعظم کا بیان آیا ہے یہ بیان ملک کا بیڑا غرق کر دے گا، ان کی پالیسیاں صحیح، جیسے آج کل ہو رہا ہے کہ اخباروں میں کالم نگار اپنی اپنی رائے لکھتے ہیں حکمرانوں کے بارے میں، لکھنے کی حد تک، بولنے کی حد تک ہے۔ آپ مسلح دستہ لے کے بغاوت کرنے پر آ جائیں، اس کی شریعت نے اجازت، بول لو بھائی کچھ نہیں ہوتا، یہ قرآن اور سنت سے بات ثابت ہے، اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے، کیونکہ آپ یہ کریں گے تو اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ آپ کے پاس ٹینک ہے، نہ آپ کے پاس آرمی ہے، نہ آپ کے پاس پولیس ہے، آپ کے پاس صرف جذبہ ہے۔ خالی جذبہ اگر کارآمد ہوتا تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ساتھ جو 40 افراد تھے ان میں بہت جذبہ تھا، مگر ایک طرف پوری دنیا تھی، اللہ نے جہاد کا حکم نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو صرف جذبات کے ساتھ یا ایمان کے ساتھ منسلک نہیں کیا، اس دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے۔ جذبے کے ساتھ ساتھ کچھ طاقت اور قوت بھی ہونی چاہیے، اور یہ قوت حکومت کے پاس ہوتی ہے، پبلک کے پاس بول لو یار نہیں۔ اگر پبلک کے پاس ہے تو وہ بھی حکومت کی پالیسیاں ہوتی ہیں کہ یہ بھی لیاری گینگ رہنے دو تھوڑے دنوں کے لیے، ان لوگوں کے پاس تھوڑا سا کلاشن کوفے رہنے دو، حکومت جب چاہے غائب کر دے۔ یہ جو کلاشن کوفے لے کے لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں نا اور بتا رہے ہوتے ہیں ہم امام مہدی کا لشکر ہیں، یہ سب گورنمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ گورنمنٹ کی طرف سے ان کو پرمٹ ملا ہوتا ہے، ورنہ آپ چاقو لے کے بھی جو کھنجر ہے نا وہ بھی لے کے ذرا گھوم کے دکھاؤ۔ تو جو بھی امام مہدی کا لشکر کا دعویٰ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں یوں کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا، میرے ساتھ آ جاؤ، تو سمجھ لو گورنمنٹ نے اس کو خود ہی بٹھایا ہوا ہے۔ اور بعض دفعہ حکومت اپنی مخالفت کے لیے بھی بندے بٹھا دیتی ہے، یہ ایجنسی والے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، یہ اپنی مخالفت کے لیے پبلک بندوں کو خرید کے بٹھاتے ہیں کہ تم آرمی کے خلاف اور ایجنسیوں کے خلاف تقریریں کرو اور جہاد کا اعلان کرو۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جو جو جہاد کا اعلان میں ان کے ساتھ ہوتے چلے جاتے ہیں ان کے نام ایجنسیوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں، پھر ایجنسیاں کہتی ہیں ابھی ان کو کھل کے جہاد کرنے دو، تاکہ جتنے لوگوں میں اس قسم کے جہاد کے جراثیم ہیں وہ تمام آ جائیں اور ایک ہی دفعہ اسپرے کر کے سب کو نمٹا دیا جائے۔ یہ ایک بچوں کی طرح کبھی اس کو پکڑ لیا، یہ کام نہیں ہوتا۔ تو اس لیے کہہ رہا ہوں یہ جو نوجوان طبقہ ہے اس کو جہاد کے نام پہ الو بنانے والے ہر جگہ بہت ہیں۔ الو ضرور بنو مگر کسی اور عنوان سے بن جاؤ، جہاد کے نام پہ الو نہ بنو، کیونکہ کسی اور عنوان سے الو بنو گے اتنا نقصان نہیں ہوگا، اس عنوان سے الو بنو گے تو بڑا بیڑا غرق ہو جائے گا، جیسے کہ بہت سو کا بیچاروں کا ہو چکا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاکم کی اطاعت کا حکم دیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر وہ ہم پہ ظلم کرے تو بھی بغاوت نہ کریں؟ آپ نے فرمایا وَإِن ضَرَبُوا ظَهْرَكَ، اگرچہ وہ تمہاری پیٹھ پہ کوڑے مارے، ایسا ظالم ہو، پھر بھی بغاوت؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد پہ زیادہ زور لگایا ہے۔ بھائی حکومت ایک ہوگی جیسی مرضی لنگڑی لولی ہو، مگر مسلمان کی جو ایک یونائٹی ہے، جو ایک اتحاد ہے وہ تو برقرار رہے گا نا۔ اگر آپ کمزور ہو گئے تو کتنا مرضی ایمان ہو، کمزور آدمی دنیا میں کہیں بھی نہیں پنپ سکتا۔ تبھی میں کہتا ہوں پاکستان کی قدر کرو، جیسا مرضی ہے، ایک مضبوط آرمی تو ہے نا، ایٹم بم تو ہے، جیسی مرضی آرمی ہو لیکن ہے تو نا۔ اگر یہ ختم ہو گئی اور نیک نیک لوگ آ گئے مگر اتنے پاورفل نہ ہوئے، وہ آپ کو انڈیا سے نہیں بچا سکتے، وہ آپ کو امریکہ کے شر سے نہیں بچا سکتے، کیونکہ اس وقت پوری دنیا پاکستان کی دشمن ہوئی بھی ہے سوائے چند ممالک کے، اور وہ جو ملک بچا ہوا ہے یہ میرے اور آپ کی تقریروں سے نہیں بچا ہوا، یہ ایٹم بم سے بچا ہوا ہے۔ اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑ دیا ہے، ایٹم بم بھی ہے اور پھر ایمان کی طاقت بھی ہے کسی حد تک، جو کہ بہت ہی شارٹ ہو گئی ہے ایمان کی طاقت۔ تو دونوں چیزیں چلتی ہیں ساتھ، صرف بم بھی کافی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، ورنہ نہیں کرے گا۔ تو دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ تو حضرت معاویہ کے بعد یزید کے بارے میں جمہور صحابہ کا موقف یہ تھا کہ یہ جیسا مرضی ہو، ظالم ہو، عادل ہو، یہ ایک الگ بحث ہے، مگر ہے بہرحال یہی۔ پاور کس کے پاس ہے؟ اسی کے پاس۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ میں یزید جیسے آدمی کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار
بولو بھائی، نہیں میں نہیں بیعت کرتا اس کے ہاتھ، کیونکہ یزید کے بارے میں خبریں تھیں، بعض کہتے تھے شراب پیتا ہے. حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا انہوں نے فرمایا ہے کہ کسی مستند روایت سے ثابت نہیں ہے شراب پینا، روایتیں ہیں مگر کوئی اوتھینٹک روایت نہیں ہے. تو اب نتیجہ کیا نکلا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوفہ سے خطوط آئے. کوفہ کا گورنر تھا ابن زیاد، وہ بھی یزید کا آدمی تھا، بڑا ظالم آدمی تھا وہ. اہل کوفہ کے خطوط آئے کہ آپ آ جائیں یہاں پر، یہاں سب لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں. حضرت حسین کا خیال یہ تھا کہ اگر یہ سب تیار ہیں تو یزید کی حکومت بغیر لڑائی کے، بغیر بڑے قتال کے، مسلمانوں کے خون خرابے کے بغیر ختم ہو سکتی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ جو انفارمیشن آپ کو ملی تھی، جو نالج آپ کو ملی تھی، وہ نالج غلط تھی. اگر وہ نالج صحیح ہوتی تو حضرت حسین کبھی کربلا کی طرف رخ نہ کرتے، کیونکہ حضرت حسین کا موقف بھی یہی تھا کہ مسلمانوں کی تلواریں آپس میں نہ چلیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب 50 سے زیادہ خطوط آئے ہیں اہل کوفہ کی طرف سے کہ آپ آئیے، آپ آئیے، آپ آئیے، تو پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رشتہ دار جو آپ کے چچزاد تھے مسلم بن عقیل، ان کو بھیجا. نتیجہ کیا نکلا؟ مسلم بن عقیل کا وہاں پر حکومت نے گرفتار کر کے ان کو قتل کر دیا. اب یہ ایک ایسا ظلم تھا جس کے ظاہر ہے کہ کسی کو سفیر بنا کے بھیجا جائے، کسی کو حال احوال دیکھنے کے لیے بھیجا جائے، اور حضرت حسین کی نیت ہرگز بغاوت کی نہیں تھی، مگر کوفہ کے گورنر کو اور یزید کو یہ خیال تھا کہ خلافت کے اصل اہل یقیناً یہی ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ امیر بننا چاہتے ہیں، یہ خلیفہ بننا چاہتے ہیں. ایک خوف اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا، ایک لاشعور میں خوف ہوتا ہے نا، انسان کے دل میں بیٹھ جاتا ہے کہ آپ 100 دفعہ بھی کہیں بھی میری یہ نیت نہیں ہے، مگر وہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کچھ کر نہ لیں. تو جب مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا چکے تھے. جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی طرف جا رہے تھے، بہت سارے صحابہ نے آپ کو منع کیا، جن میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، کہ آپ یہ کام نہ کریں. بعض نے تو کہا کہ ہمیں آپ کی شہادت کا یقین ہے، کیونکہ جس حالات میں آپ جا رہے ہیں حکومت یہ سمجھے گی کہ بغاوت کرنے آ رہے ہیں، لہذا وہ آپ کو کیا کرے گی؟ اس بیس پہ قتل نہیں کرے گی کہ آپ نواسہ رسول ہیں، کیونکہ وہ بھی مسلمان تھے. اس بیس پہ قتل کرے گی کہ آپ کی نیت کیا ہے؟ حکومت کے خلاف بغاوت. تو ان کے پاس ایک اپنے آپ کو برحق ثابت کرنے کے لیے ایک دلیل ہوگی کہ حکومت کا باغی جو بھی ہو اسے کیا کر دو؟ قتل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، کہ جب مسلمان کسی ایک امیر پہ جمع ہو جائیں تو اس کے خلاف جو بھی اٹھے، نبی نے فرمایا اس کو قتل کر دو، کائنم من کان، چاہے وہ اس کے خلاف اٹھنے والا کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. حضرت حسین کا موقف یہ تھا کہ میں نے ابھی تک یزید کی خلافت اور حکومت کو تسلیم نہیں کیا، لہذا میں اس وعید میں داخل نہیں ہوں. اب ہوا یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے ہیں اور کربلا کے مقام پہ پہنچے ہیں تو وہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلم بن عقیل کی شہادت کا بھی پتہ چلا، اور اندازہ ہوا، میں بہت شارٹ کر کے سنا رہا ہوں، اندازہ ہوا کہ حالات ایسے نہیں ہیں جیسے میں سمجھ رہا تھا. عبید اللہ جو ابن زیاد تھا بدبخت، اس نے حضرت حسین کو یہ کہا کہ بغیر کسی شرط کے حضرت حسین کو گرفتار کر کے لاؤ اور میرے ہاتھ پر بیعت کراؤ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی توہین تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اور ان کے ساتھ ایسے معاملہ کیا جائے جیسے ایک عام شخص کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. ان کو گرفتار کر کے معاذ اللہ گھسیٹ کے لاؤ اور میرے ہاتھ پر بیعت پر کیا کرو، ان کو مجبور کرو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کربلا کے میدان میں موقف یہ تھا کہ میں اگر بیعت ہوں گا تو ڈائریکٹ یزید کے ہاتھ پہ بیعت ہوں گا جو مسلمانوں کا خلیفہ ہے، ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوں گا. یہ بھی اس تاریخ کا ایک اہم پہلو ہے کہ حضرت حسین نے کوفہ جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور کربلا سے شام جانے کا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کر لیا. اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت حسین جو واپس آ رہے تھے تو وہ کربلا سے گزر رہے تھے، وہ واپسی کا راستہ ہی شام کا راستہ ہے. نہیں یاری بات میرے خیال سے، وہ جس ٹریک پر چل رہے تھے وہ راستہ کون سا ہے؟ وہ شام کو جاتا ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ آپ یزید سے ملاقات کے لیے، مذاکرات کے لیے تیار، بولو بھائی، ہو چکے تھے کہ میں خود براہ راست یزید سے مل کے حال احوال دیکھتا ہوں، اگر مجھے سمجھ میں آئے تو میں اس کے ہاتھ میں بیعت ہو جاؤں گا.
حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقصد حکومت کے خلاف تلوار اٹھانا بولو بھائی نہیں تھا، ورنہ وہ اس کے لیے تیار نہ ہوتے. مگر جو ابن زیاد تھا اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھ جتنے اہل بیت تھے ان پر ظلم یہ کیا اس بدبخت نے کہ اس نے انہیں شام جانے کا راستہ نہیں دیا اور اس میں اپنی توہین محسوس کی کہ میرے ہاتھ پر بیعت کیوں نہیں ہو رہے، اور لشکر بھیجا جس لشکر نے چاروں طرف سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیرا. حضرت حسین نے کہا کہ میں عزت کی جو موت ہے اس کو ذلت کی زندگی پر ترجیح دیتا ہوں. کوئی بھی غیرت مند ہوتا تو اس وقت یہی کرتا کہ بھئی جب میں اپنے دعوے سے بھی دستبردار ہو گیا اور میں شام جانے کے لیے بھی تیار ہو گیا، اب میرا راستہ روکنے کی کیا حقیقت ہے. اللہ تعالی کوفہ کے گورنر کے ذریعے حضرت حسین کا قتل کروانا چاہتے تھے تاکہ اس کی بدبختی ساری دنیا کے سامنے ظاہر ہو جائے. اگر حضرت حسین پھر بھی تلوار چلاتے، پھر بھی لڑتے، تو حضرت حسین پر یہ الزام لگایا جا سکتا تھا کہ معاذ اللہ آپ باغیوں میں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے نواسے کو اس الزام سے محفوظ رکھا اور آپ نے لڑائی کا ارادہ ترک کر دیا. حضرت حسین نے کربلا کے میدان میں جو لڑائی لڑی ہے وہ اقدامی لڑائی نہیں تھی، وہ دفاعی لڑائی تھی. دیکھو جب حکومت آپ کو گھیر لے چاروں طرف سے، آپ کہیں ٹھیک ہے بھائی میں لڑائی سے دستبردار ہوتا ہوں، مجھے میرے گھر جانے دو. حضرت حسین کا ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ یا تو مجھے واپس جانے دو مدینہ، میں جہاں سے آیا ہوں وہیں جا رہا ہوں واپس، مکہ جانے دو یا مدینہ جانے دو. ان کا ایک مطالبہ تھا کہ نہیں، ان کو گرفتار کر کے لاؤ اور زبردستی ہمارے ہاتھ پر بیعت کراؤ. یہ ظلم تھا. نتیجہ کیا نکلا ہے کہ کربلا کے میدان میں آپ کو گھیر کر آپ کو بھی شہید کر دیا گیا، اور جتنے اہل بیت تھے مرد سوائے امام زین العابدین کے جو حضرت حسین رضی اللہ حضرت حسن کے بیٹے تھے، ان کے علاوہ جتنے بھی اہل بیت تھے ان سب کو قتل کر دیا گیا. اور یہ اسلامی تاریخ پر ایک بدنما داغ ہے یہ واقعہ کہ ایک اسلامی حکومت تھی اور اس کے اسلامی حکمران تھے، اور ان حکمرانوں کے ہاتھوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا سر جو ہے وہ گردن اڑائی گئی ہے. مجھ سے خدا کی قسم یہ الفاظ ادا نہیں ہو رہے، میں اپنے جذبات پہ بہت زیادہ کنٹرول کر رہا ہوں. وہ منظر کیا ہوگا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی گردن اڑائی گئی ہو. تو یہ بہت ایک اسلامی تاریخ میں ایک بدترین واقعہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب یہ واقعہ ہو گیا اور قتل کر دیا گیا، باقی جتنے بھی جو زندہ بچے تھے اہل بیت وہ یزید کے پاس لے جائے گئے. روایات میں آتا ہے کہ یزید نے ان کا اکرام کیا اور ان کو عزت کے ساتھ تحفے تحائف دے کر واپس کیا. یہ جو کربلا کے واقعات میں جو ظلم کی داستانیں اضافی بیان کی جاتی ہیں، اس کا مستند تاریخی روایات سے کوئی ثبوت بولو بھائی نہیں. اب لوگوں نے اپنی دکانیں چمکا لی ہیں، پانی نہیں تھا، کئی دنوں سے کھانا نہیں ملا. صحیح روایات سے ثابت ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں وضو کر کے نماز پڑھتے تھے تو پانی تھا تو. اور بعض نے یہ کہا کہ اہل بیت کی عورتوں کی عزتیں اچھالی گئی ہیں. آپ اس طرح کی باتیں کر کے اہل بیت سے محبت کا اظہار کر رہے ہو یا ان کی توہین کر رہے ہو؟ بولو بھائی. اگر کوئی عزت دار پاک دامن عورت ہو، بالفرض اس کی عزت پہ ڈاکہ ڈلتا ہے بالفرض، تو آپ اس بات کو چھپاؤ گے نا، آپ جھوٹ بولو گے، بولو گے نہیں بھائی اس کی عزت پہ کوئی آنچ نہیں آئی ہے. کیونکہ جب عورت کی عزت کو آپ کوئی تار تار کر دے اور آپ ممبر پہ بیٹھ کے اس کو بتا دو تو وہ عزت تار تار ہونے سے اتنی بے عزتی نہیں ہوگی جتنی اس بات کو بیان کرنے سے اس کی بے عزتی ہوگی. حقیقت یہ ہے کہ کسی مستند روایت سے ثابت نہیں ہے کہ اہل بیت کی عورتوں کی عزتوں کو اچھالا گیا. وہ نبی کے گھرانے کی عورتیں تھیں، ان کا ناخن بھی کوئی نامحرم مرد نہیں دیکھ پاتا تھا. دوپٹہ اتر گیا زینب کا اور زینب کی چادر چھن گئی، یہ سب غلط ہے، یہ سب من گھڑت باتیں ہیں. چونکہ وہ بہرحال مسلمان تھے جو حضرت حسین کے خلاف لڑ رہے تھے، ظالم تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس سے بڑا ظلم اس کائنات میں ہوا نہیں ہوگا کہ ایک شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور وہ نبی کے نواسے کو قتل کر دے اور اہل بیت کو قتل کر دے. اسلامی سیاست میں اتنی گندی تاریخ ہمیں کبھی بھی نہیں ملتی. حضرت عثمان کا بھی قتل ہوا، وہ بھی بہت بڑا ظلم تھا، مگر یہ ظلم اس ظلم کی نوعیت سے بڑھ کر تھا کیونکہ حضرت عثمان کا قتل حکومت کے ہاتھوں نہیں ہوا ہے، باغیوں کے ہاتھوں ہوا ہے. یہاں حضرت حسین کا قتل کس کے ہاتھوں ہوا ہے؟ حکومت کے ہاتھوں ہوا ہے، جس پر لوگ بیعت کر چکے تھے.
تو یہ اسلامی تاریخ میں ایک بہت بڑا بدنما داغ ہے، مگر اس کو بیان جس انداز سے کیا جاتا ہے اور جتنے قصے کہانیاں من گھڑت سنائے جاتے ہیں ان کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے۔ ہماری نظر میں چاہے پانی بند کیا ہو یا نہیں کیا ہو، کھانا ملا ہو یا نہیں ملا ہو، ہماری نظر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر قلم کر دینا ہی کائنات کا بدترین ظلم ہے۔ یہی ایسا ظلم ہے کہ جس پر جتنا غم کیا جائے کم ہے۔ غم منایا نہیں، غم کیا جائے۔ منانا الگ چیز ہے، غمزدہ ہونا الگ چیز ہے، لیکن جو آگے اس میں تڑکا لگایا جاتا ہے اس کا حقائق سے تعلق بولو بھائی نہیں ہے۔ یہ دکانیں ہیں جو چمکائی، اس میں سب برابر ہیں، شیعہ بھی سنی بھی۔ بہت سارے سنی علماء بھی کربلا کے واقعے کو بہت ہی بھیانک انداز سے بیان کرتے ہیں، اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ پبلک کو رلانا۔ ایک رونا وہ ہوتا ہے جو خود سے آئے، اور ایک رونا ہوتا ہے باقاعدہ آپ کو آرڈر پہ رونے کے لیے اور رلانے کے لیے بلایا جائے۔ وہ رمضان میں نے بتایا تھا نا کہ میں نے ختم قرآن پہ دعا کی تو مجھے رونا آ گیا، بہت زیادہ رونا آیا۔ اگلے دن ایک صاحب کہنے لگے مولوی صاحب آج بھی ایسی ایک دعا ہو جائے۔ میں نے کہا میں آرڈر پہ نہیں روتا، میں آرڈر پہ نہیں روتا۔ اب تو آ بھی رہا ہوگا تو نہیں آئے گا۔ نہ انسان کسی کے مشورے سے ہنس سکتا ہے اور نہ انسان کسی کے مشورے سے اگر آپ کسی کے مشورے پہ رو رہے ہیں اس کا مطلب ڈرامے بازی۔ آپ کو فلم کا ایکٹر ہونا چاہیے، آپ کو ڈرامے جوائن کرنے چاہیے، وہاں آپ اچھے چل سکتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے ایک مشہور اسکالر ہیں، ان کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں ان کو فلموں میں ہونا چاہیے تھا، پتہ نہیں یہ جیو پہ کیوں آ رہے ہیں۔ وہ آرڈر پہ روتے بھی ہیں، آرڈر پہ۔ اب چونکہ یوٹیوب کا دور ہے، میں پہلے جو کربلا کے واقعات جو لوگ بیان کرتے ہیں ان کی تقریریں نہیں سنتا تھا۔ اب کیا ہوتا ہے، بعض دفعہ بیٹھے ہوئے ہیں کہیں سفر پہ جا رہے ہیں تو یوٹیوب کی ویڈیو، ہم نے کہا چلو یار ہم بھی سن لیں۔